بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے ملک کے تقریباً نوجوان کشمیر کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، کیونکہ میں نے بہت سے اپنے ساتھیوں کو اور دوستوں کو یہ پوچھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آخر بھائی یہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے۔ حالانکہ آج کل بی جے پی نے کشمیری مسئلے کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے کہ ہر کسی کے زبان پہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ خود ان کے مودی بھکتوں کو بھی نہیں معلوم کہ اصل مسئلہ ہے کیا کشمیر کا۔ یہ لوگ صرف اس کو ایک دہشت گردی کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن اصل شروع کہاں ہوا، کیسے ہوا، یہ اس بارے میں کوئی نہیں جانتا، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو میں آپ کو وہاں کے لوگوں کی جو زبانیں سنا ہوں اور جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں میں اس بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کشمیر کے شروع سے حالات کیا تھے اور کیسے یہ ایک دم سے ٹیررزم میں ٹرن ہوا۔ تو آئیے میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ جیسا کہ 1947 سے پہلے بھارت کی سرحدیں افغانستان کے قریب تک پہنچتی تھی۔ افغانستان بھی تقریباً بھارت میں ہی شامل ہوا کرتا تھا۔ پھر 1947 میں ایک انڈیا پاکستان بنا دیا گیا، جس کے بعد کشمیریوں کو ایک حق دیا گیا کہ وہ چاہے تو کشمیر انڈیا کے ساتھ جا سکتے ہیں اور چاہے تو پاکستان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا۔ پھر ایک سال گزر گیا، اس بارے میں کچھ انہیں اس وقت وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ الیکشن کرایا جائے گا یا کیا کہتے ہیں اس کو رائے شماری کرائی جائے گی کہ کون کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن پنڈت نہرو نے اس کو نظر انداز کیا اور ہندوستان کے قبضے کو مضبوط سے مضبوط کرنے لگے۔ تو اب پھر انہوں نے پاکستان کی طرف سے ایک قبائلی لوگوں کو کھڑا کیا گیا، حالانکہ اس کے پیچھے اس کے پشت پہ پاکستانی فوج ہی تھی، تو قبائلی فوجوں کے نام پہ حملہ کیا گیا۔ اور ظاہر ہے اس زمانے میں نہ پاکستان کی فوج اتنی طاقتور تھی، نہ ہندوستان کی فوج اتنی طاقتور تھی۔ وہ اچانک حملہ کر کے وہ لوگ پورا کشمیر میں گھس گئے اور تقریباً سری نگر میں تک پہنچ گئے تھے وہ لوگ۔ تو اس زمانے میں یہ جو مہاراجہ ہری سنگھ تھے، جن کے بیٹے کرن سنگھ کئی سالوں تک کانگریس میں وزیر بھی رہے، تو مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ آپ ہماری مدد کریں اور اپنی فوج بھیجائیں۔ تو ہندوستان نے فوری ایک معاہدے کے تحت فوج بھیجایا اور پاکستان کے جو یہ قبائلی جو لوگ تھے ان کو پیچھے ڈھکیل دیا، یعنی مظفر آباد تک ان کو پیچھے ڈھکیل دیا، یعنی کشمیر سری نگر سے بہت دور تک چلے گئے وہ لوگ، سری نگر، بارہمولہ اور جو بانڈی پورہ اور وہاں تک جو آج جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں تک ان کو پیچھے بھگا دیا۔ اور اس چیز میں مقامی لوگ جو کشمیری لوگ تھے انہوں نے بھی فوج کی مدد کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ قبائلی لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ قبائلی دراصل کون تھے؟ یہ جو کشمیری اوریجنل جو کشمیر ہے وہ سری نگر اور بارہمولہ، سوپور اور اسلام آباد، جس کو آج اننت ناگ کہا جاتا ہے، مگر کشمیری آج بھی اس کو اسلام آباد ہی کہتے ہیں، وہ اور اسلام آباد سے تھوڑا اننت ناگ سے تھوڑا اور 100 کلومیٹر آگے کلگام ہے، وہاں ترال کا علاقہ ہے ادھر، جہاں پہ سکھوں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایریا کو کشمیر انہیں کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھیے آپ سری نگر سے 100 کلومیٹر ادھر، 100 کلومیٹر ادھر، اوپر نیچے آپ چاروں طرف گھوم لیجئے تو وہ کشمیر ہے آپ کا۔ اس کے بعد جو آتا ہے علاقہ آتا ہے وہ سب پہاڑی علاقہ آتا ہے، جہاں پہ گجر بکروال لوگ رہتے ہیں، اور وہ انتہائی سیدھے سادے لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کا مال مویشی پالتے ہیں وہ لوگ، اسی کے گوشت اور دودھ سے گزارا کرتے ہیں اور کچھ بیچ کے اس سے پیسہ بھی کماتے ہیں۔ اور بہت ہی اس زمانے میں تو انتہائی غریب تھے لوگ۔ یہ ان کے گھروں کی حالت یہ کہ وہ کوٹھا کہتے تھے، ایک کمرہ جس پہ گھاس پھوس اور کیچڑ سے چھت ڈال کے رہتے تھے وہ لوگ، اور ایک یہاں تو 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے بعد وہاں۔ تو وہ لوگ تو حملہ نہیں کر سکتے، ان کے نام پہ پاکستانی آرمی نے حملہ کیا تھا۔ تو کشمیری نے بھی ساتھ دیا، ان کو بھگا دیا وہاں سے۔ پھر معاہدہ یہ ہوا تھا
کہ بھارت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں ہری سنگھ کے علاوہ مقامی جو لیڈر تھے شیخ عبداللہ ان کو بھی شامل کیا گیا تھا، اور طے یہ ہوا تھا کہ وہاں حکومت بنے گی کشمیر میں، اور کشمیر کو ایک خصوصی درجہ دیا جائے گا دفعہ 370 کے تحت، 370-35 کے تحت۔ تو یہ اس پہ معاہدہ ہوا تھا، اور وہاں جو کشمیر میں جو چیف منسٹر نہیں ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، ان کو اور اس کی اسمبلی کو بھی خصوصی اختیارات دیے تھے۔ جو بھی انہیں پارلیمنٹ قانون میں انڈیا کی پاس کرے گی وہ کشمیر پہ لاگو نہیں ہوگا جب تک کہ وہاں کی اسمبلی نہ اس کو اپروول کرے۔ اس قسم کی بہت سی پابندی تھی، اور باہر کا آدمی زمین نہیں خرید سکتا تھا، وہاں کی لڑکیوں سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اگر شادی کر لیے تو وہ وہاں کی لڑکی کو شہریت ختم کر دی جاتی تھی۔ یعنی اس قسم کے بہت سے کلاس رکھ کے شیخ عبداللہ کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ یعنی نہرو اس زمانے میں ہمارے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے۔ کئی سالوں تک یہ چلتا رہا کہ پھر رائے شماری کراؤ، رائے شماری کراؤ۔ وزیر اعظم بننے کے بعد، کشمیر کے وزیر اعظم بننے کے بعد شیخ عبداللہ کو اتنا غرور ہو گیا کہ میرے علاوہ اور کوئی کشمیر میں پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ ایک قسم کا ایک بادشاہ کی طرح حکومت کرنے لگے، پبلک کو تو پوچھتے نہیں تھے۔ پبلک ویسے بھی غریب تھی اس زمانے میں، اور عام طور سے کشمیری امن پسند اور شریف قسم کے لوگ ہیں، آواز زیادہ نہیں اٹھاتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں جانتے وہ لوگ۔ تو اس کا فائدہ شیخ عبداللہ نے پورا اٹھایا، لیکن جب حد سے زیادہ گزرنے لگے اور پھر ان کے اختلافات نہرو سے اور باقی جو لیڈران تھے، سردار پٹیل، کامراج، ان سے جب اختلافات ہونے لگے تو انہوں نے ان کو برخاست کرنا چاہا۔ برخاست کرتے ہی ان کی ٹون بدل گئی شیخ عبداللہ، اور وہ رائے شماری کراؤ، وہ کراؤ، یہ کراؤ، انہیں الٹے سیدھے پاکستان کی بات کرنے لگے۔ انہیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ڈالنے کے بعد انہی کے ایک ساتھی بخشی غلام محمد تھے، شیخ عبداللہ کے خاص ساتھی تھے، وہ ان کو وہاں کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اور ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد جو یہ دفعہ 370 میں جو کلاس تھی آہستہ آہستہ ختم کی جانے لگی۔ وہاں پہ انکم ٹیکس کے بارے میں ختم کیا گیا، سینٹرل کے بہت سے قانون نافذ کیے گئے، اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ اچھا اس زمانے میں جب پہلے شیخ عبداللہ بنے تھے تو کشمیریوں کو 35 پیسے فی کلو چاول دیا جاتا تھا سبسڈی کے طور پہ۔ تو کشمیری بہت خوش تھے، ان کو سستے میں چاول مل جاتا تھا، روپے میں 3 کلو چاول آتے تھے، اور میرے خیال میں 30-40 روپے میں پورے گھر کا راشن آ جاتا تھا، سستا دور تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ 35 پیسے سے 50 پیسے کیے گئے۔ غلام محمد، یہ بخشی غلام محمد کے زمانے میں بہت سی چیزیں ختم کی گیا، ان کا دور تھوڑا ہی رہا۔ پھر کوئی کامراج پلان چلا کانگریس میں، وہ کیا پلان تھا وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن اس پلان کے تحت بہت سے چیف منسٹروں کو انہوں نے برخاست کیا، کیونکہ یہ کانگریس شروع سے ہی ڈکٹیٹرشپ کی طرح کام کرتی تھی۔ ان کو یہ غرور تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی یہاں حکومت کرنے والا ہی نہیں ہے، پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ایسا کچھ ان کا خیال تھا، اور تھا بھی ایسی۔ 70 سال تک انہوں نے بادشاہوں کی طرح حکومت کی۔ اس کے بعد جب شیخ عبداللہ کو جیل میں ڈھونس دیا گیا، کشمیر میں بخشی غلام محمد کو ہٹانے کے بعد غلام محمد صادق کو وزیر اعظم بنایا گیا، جو کانگریسی تھے، کانگریسی حکومت بنائی گئی، الیکشن کرائے گئے، پھر کانگریس جیت کے آئی، اس سے غلام محمد صادق کو الیکشن بنایا گیا، چیف منسٹر بنایا گیا، اور وہ کئی دن تک، کئی سال، 1-2 سال شاید رہے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کی جگہ میر قاسم کو بنایا گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، انہیں 70 اور 59 اور 70 کی کچھ بات ہے، سمجھیے۔ میں سن 70 میں کشمیر کاروبار کے سلسلے میں گیا تھا، اور تقریباً 17-18 سال میں وہاں کاروبار کے سلسلے میں رہا۔ تو اس زمانے میں جب 70 میں وہاں گیا تو ہر طرف خوشحالی تھی، کاروبار اچھے چلتے تھے، اور باہر سے لوگ آ کے وہاں کاروبار کرتے تھے، اچھا پیسہ کماتے تھے، بجلی بھی ہوتی تھی، اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔
اگر آپ کو کوئی تکلیف بھی ہے تو ڈائریکٹ آپ میر قاسم جو چیف منسٹر تھے اتنے سادہ مزاج تھے آدمی تھے، آپ ڈائریکٹ جا کے ان کی شکایت کر سکتے تھے. انہیں بہت ہی اچھا، اور پبلک بھی خوش تھی. اور میں نے جہاں تک دیکھا اپنی آنکھوں سے ہندوستان کے خلاف کوئی جذبات نہیں تھے ان میں. جیسا کہ عام طور سے پاکستانی لوگ، پاکستانی جو صحافی ہے جو بتاتے ہیں کہ کشمیریوں کو انڈیا پہ بہت زیادہ غصہ ہے اور وہ پاکستان سے ملنے کے لیے مرے جا رہے ہیں، ایسا اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے. تو یہ جو چلتا رہا سلسلہ، میر قاسم اس زمانے میں تقریباً 8-10 سال 10-12 سال کچھ شیخ عبداللہ جیل میں رہے. کبھی چھٹ کے آ جاتے، پھر الٹی سیدھی کوئی تقریر کرتے، پھر انہیں ڈال دیا جاتا. اور تو جب انہیں آتے تھے تو لاکھوں کی تعداد میں ان کے جلسوں میں لوگ ہوتے تھے، اور جب جیل میں جاتے تھے کوئی چوں بھی نہیں کرتا تھا، آواز بھی نہیں اٹھایا تھا. یہاں تک کہ شیخ عبداللہ خود بیزار ہو کے ایک بار تقریر میں کہے کہ تم لوگ بھیڑ بکری سے بھی زیادہ ہو. کشمیریوں کو منہ پہ کہا انہوں نے اپنے ایک تقریر میں کہ تم لوگ بھیڑ بکریوں سے زیادہ ہو. جب میں جیل میں ہوتا تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا. میں تنگ آ گیا ہوں تم لوگوں سے، اگر میں مر بھی جاؤں تو میری لاش کو سمندر میں پھینک دینا، ایسے کہا تھا انہوں نے. بہرحال لوگ ان کے پیچھے پھر بھی بھاگتے رہے. پھر سن 71 میں انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، بنگلہ دیش بنا. بنگلہ دیش بننے کے ساتھ ہی اندرا گاندھی ایک آئرن لیڈی کے طور پر ابھر کر آئی. انہوں نے بڑے بڑے فیصلے لینا شروع کیا. اس میں سے ایک فیصلہ یہ تھا، انہوں نے شیخ عبداللہ کے ساتھ ایک اکارڈ کیا. اندرا گاندھی شیخ عبداللہ اکارڈ کہا جاتا ہے اس کو. اکارڈ یہ ہوا کہ اب وہ وزیر اعظم بننے کا خواب چھوڑ دو، اب چیف منسٹر تو آپ کو بنا دیتے ہیں ہم، لیکن کچھ شرائط رکھی. یہ جو کلاس دفعہ 370 میں اس کو ہٹانا پڑے گا. وہ یہ تھی کہ انکم ٹیکس کے بارے میں، بینکوں کے بارے میں، بینک کھلیں گے وہاں پہ، اور کنٹرول پورا سینٹرل گورنمنٹ کا رہے گا. اور تھوڑی سی رعایت جو تھی، یہ جو زمین نہیں خرید سکتے، یہ وہ تھوڑی باقی رہ گئی. سمجھے، ان کو دوبارہ میر قاسم سے استعفیٰ دلایا گیا اور ان کو بنایا گیا.